تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا, گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے, لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو. بھائی یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں. اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں. کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں. تو ان خواتین کے علاوہ کی بات طول دیتی ہیں. تو قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار, میں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ. کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی. حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یہ گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضولی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا, تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے تو وہ کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن